السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ معزز ناظرین، مہربان ٹرسٹ کی طرف سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ مہربان ٹرسٹ نے اس رمضان المبارک میں بہت سارے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ تعاون کیا ہے، بہت ساری فیملیز کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ رمضان المبارک سے کچھ پہلے بھی کچھ فیملیوں کے ساتھ تعاون کیا گیا، راشن کی تقسیم کی گئی۔ پھر رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بھی مہربان ٹرسٹ کی طرف سے جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کیا گیا، راشن تقسیم کیا گیا، اور پھر آج بھی الحمدللہ مہربان ٹرسٹ کی طرف سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے غریبوں اور یتیم فیملیوں کی طرف ان کے ساتھ تعاون کے لیے۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو مہربان ٹرسٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ مہربان ٹرسٹ بنیادی طور پر سادات جو خاندان ہے، جو سید فیملی ہوتی ہے، اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بنی ہاشم یعنی سید خاندان جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سید خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے شرعاً، اور جو سادات خاندان والے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مہربان ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، تاکہ زکوٰۃ تو لوگ ویسے بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ لوگ تعاون کریں، تاکہ ایسی فیملیاں جن کا تعلق سادات فیملی سے ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے جن کا تعلق ہے، بنی ہاشم سے جن کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، چونکہ ان کو وہ زکوٰۃ لیتے بھی نہیں ہیں اور لوگ ان کو عام طور پر دیتے بھی نہیں ہیں، اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ لوگ تعاون کریں اور ان کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ ہاں، البتہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی مہربان ٹرسٹ جو ہے جو مستحقین ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے۔ اور آج بھی 17 رمضان المبارک کا دن ہے، مبارک دن، اور آج بھی الحمدللہ مہربان ٹرسٹ کی طرف سے کئی خاندانوں میں جو یتیم تھے یا بیوہ عورتیں تھیں اور ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مستحق تھے، ان میں راشن کی تقسیم کی گئی۔